إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى إذ هما في الغار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 28 اکتوبر 2022 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ آج ربیع الثانی سن 1444 ہجری کی ابتدا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہجرت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ آج اسی عنوان کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے میں 2-4 پوائنٹ ہجرت کے راستے کے واقعات پر عرض کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہجرت فرمائی ہے، اس ہجرت سے کئی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکل آئے تو اسے ناکامی نہیں کہتے، ورنہ ہجرت سے بڑھ کے مشکل کوئی نہیں۔ اپنے علاقے کو چھوڑنا، اپنے وسیب کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے پوری فیملی کو چھوڑنا۔ جس علاقے میں بندے کا بچپن گزرا ہو وہ گلیاں بندے کو وفات تک نہیں بھولتی۔ ان سب کچھ کو چھوڑ کے آپ کسی اور شہر منتقل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی مشکل ہے، لیکن اس مشکل کا نام ناکامی نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ مشکل آئی ہے تو رب کریم نے اسے کامیابی سے اشارہ فرمایا۔ دوسرا، ہجرت سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ سفر کے اندر ہر بندے کو ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ سفر میں اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے جو سفر کی ضروریات پہ 100% اپنے ذہن کے مطابق پورا اترتا ہو۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اس دھرتی پر انبیاء کے بعد بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن ان میں کوئی بندہ ہجرت کے سفر میں حضور پاک کے ساتھ نہیں ہے۔ ہجرت کا ساتھی صرف ابو بکر صدیق ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ سفر کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، سفر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس میں ہر بندے کو ساتھ لے جانا ضروری بھی نہیں ہے، اور ہر بندہ ساتھ نہ جائے تو وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ میرا کوئی رتبہ کم ہے یا میں کوئی ان کے نزدیک محبوب نہیں ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے جاتے ہوئے لوگوں کی امانتیں تو حوالے کی ہیں، لیکن حضور اللہ کی امانت ہے، ان کے رکھوالے ابو بکر صدیق ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ سفر میں کس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تیسری چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت عملی سے کام لیتے۔ حکمت عملی کا معنی اگر اس جگہ دین کی دعوت کا کام مشکل ہو گیا ہے تو جگہ تبدیل کر لے، جسے قرآن کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی ترغیب دو۔ اگر مشکل آئے تو مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے صبر کرو، حق کو نہ چھوڑو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت عملی سے کام لیا۔ اس ہجرت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ سفر کوئی سیکرٹ ٹریول ہو تو اس کو ظاہر بھی نہ کیا جائے۔ اسی لیے اس سفر کی ترتیب وہ والی نہیں ہے جو عام سفروں کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جانا مدینہ طیبہ ہے تو مکہ مکرمہ سے جس راستے پہ چل کے نکلے ہیں وہ یمن کا راستہ ہے، وہ مدینہ کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حکمت عملی کی ترکیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جس طرف گئے ہیں وہ غار ثور کا سفر ہے،
اور غار ثور مدینہ کی سائڈ نہیں ہے، آپ مکہ مکرمہ اللہ پاک آپ کو لے جائے، آپ جا کر چیک کر لیں، وہ یمن کی سائڈ ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ سیکرٹ ٹریول کی اپنی پوری تقاضے اور ترتیبیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس سفر میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سفر کا راز اگر کسی کو دینا ہے تو وہ طبقہ آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہے جس پر آپ کو 100% اعتبار ہو۔ ابو جہل آیا تھا حضرت ابو بکر کے گھر، کیوں؟ اسے پتا تھا حضور پاک نہیں ہے تو ابو بکر بھی نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر کی فیملی نے مار تو برداشت کیا لیکن حضور پاک کے راز کو فاش نہیں کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا اس ملعون نے، کہا تیرا باپ کہاں گیا؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلا گیا ہے، لیکن اس عورت نے بتایا نہیں۔ ابو بکر صدیق کے غلاموں تک کو پتا تھا کہ ابو بکر اور رسول اللہ کہاں ہیں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، صحابی ہیں، انہیں بھی پتا تھا لیکن نہیں بتایا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو پتا تھا پر نہیں بتایا۔ آپ کہیں گے کیسے پتا تھا؟ یہ 3 دن جو غار ثور میں ان حضرات نے گزارے ہیں رسالت مآب اور حضرت ابو بکر صدیق نے، ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام یہی ابو بکر کی فیملی کرتی تھی۔ پتہ ہے کیسے؟ ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر یہ آتے، دودھ شہد یا اس کی متعلق جو ڈرائی فروٹ کے حساب سے تھا لے آتے۔ اب ابو بکر صدیق کو اتنا بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ پاؤں کے نشان شناس ہیں، تو وہ دیکھیں گے نہیں ابو بکر کا بیٹا روز اس طرف جا رہا ہے، تو اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو کہ میرا بیٹا یہ چیزیں لے کر آئے گا اور پیچھے تو بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے آئے گا تاکہ اس کے پاؤں کے نشانات بکریوں کے پاؤں کی وجہ سے مٹ جائیں۔ یہ حکمت عملی ہے ابو بکر صدیق کی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رازدار بندہ اس کو بنائے جس کے بارے میں پتہ ہو، ورنہ یوں ہونا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور کو نہ بتانا، بس آپ نے برسر چوک بات کر دی ہے۔ اس نے بھی 4 بندوں کو یہی کہنا ہے بھی تجھے بتا رہا ہوں آگے نہ کہنا، تو راز نہیں کرتا۔ اور ایسے کچے بندے کو بندہ راز نہ کہے جو ہر کسی کو بتائے۔ کچے بندے کو راز دینے والوں کے لیے ایک شعر ہے کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو پھول بیکار ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان تقاضوں کو ابو بکر صدیق نے کیسے پورا کیا۔ اور اگلی بات، اس سفر میں ابو بکر صدیق اور رسول اللہ کی محبت ہے، اور ابو بکر کا حضور پاک پہ جان نچھاور کرنا اور رسول اللہ کا ابو بکر کی دلداری کرنا، یہ بھی ایک عظیم واقعات ہے۔ کیا مانا؟ ابو بکر نے اپنے سر کی پگڑی، اپنے کندھے کی چادر اور اپنے قمیض تک کے کپڑے کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کی صفائی کے لیے رکھا ہے، اور غار کے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اپنے کپڑے استعمال کیے، چہ جائے کہ وہ ایک شلوار میں ہوں بس۔ اور جب یہ سب کچھ ترتیب ہو گیا تو اس وقت سرانہ نہیں ہے، تو ابو بکر کی گود پیغمبر کریم کے لیے سرانہ بنی۔ تو ابو بکر صدیق غار میں پہلے گئے ہیں، صفائی کی ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا۔ آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ آگے تو رب کی قدرتیں ہیں کہ مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ اپنی جگہ، وہ قدرت کی باتیں ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان حضرات نے، یہ قربانی ابو بکر کی کتنی ہے؟ 100% جان نچھاور کیا، جان بھی لگائی ابو بکر نے خود ساتھ چل کے، اس وقت جب 100 اونٹوں کا انعام اللہ کے رسول کے سر پہ لگ چکا ہے، اور اپنا مال بھی لگایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس سفر میں مسجد نبوی تک کی زمین کو خریدنے میں اپنے مال کو لگایا، اتنا کہ ابو بکر کے والد نے اپنی پوتی ابو بکر کی بیٹی سے پوچھا تمہارے لیے باپ کو چھوڑ گیا؟ تو اس زمانے میں پتھروں کے سکے ہوتے تھے، اس نے پتھروں پہ کپڑا رکھ کے کہا ذرا اس کو چیک کریں، تو باپ نے کہا اچھا ماشاءاللہ تمہارے لیے بہت اچھا چھوڑ گیا۔ ورنہ اماں اسما فرماتی ہیں ہمارے گھر میں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا، جان بھی لگائی، مال بھی لگایا اور اولاد بھی لگائی۔ بیٹی نے منہ پہ تھپڑ کھا کے قربانی دی اور بیٹا روزانہ کی بنیاد پر یہاں راشن پہنچا رہا۔ یہ ابو بکر صدیق۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یوں جان نچھاور کی، اور اس پورے سفر میں اکیلا ابو بکر ہے، 1 ہفتے کا سفر ہے۔ روایات میں آتا ہے احیاناً یمشی یمینا و احیاناً یمشی شمالا و اماما و خلفا۔ رسالت میں آپ کے ساتھ چلتے ہوئے ابو بکر کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہو جاتے، اور کبھی چلتے آگے چلتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے۔ فرمایا مالک یا ابا بکر، کیا ہوا، یہ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اکیلا ہوں، آپ کا محافظ ہوں، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا؟ تو جب میرے ذہن یہ بات شک میں ڈالنے لگتا ہے کہ ادھر سے کوئی تکلیف ہوگی تو میں اس طرف آ جاتا ہوں، اگر ادھر سے اطمینان ہو جاتے ہیں تو سائڈیں بدل لیتا ہوں، پھر ادھر آ جاتا ہوں، ایک طرف سے وہاں۔ اس لیے کہتے ہیں اور کوئی نہ ہو نا، اکیلا ابو بکر ہو تو ذات پیغمبر کی حفاظت کے لیے ابو بکر خدمت میں کافی ہے۔ اچھا، اس سفر میں ابو بکر صدیق نے تو جان مال وقت اولاد نچھاور کر دی، رسول اللہ نے اس کی دلداری کیسے کی؟ وہ جب آئے تھے نا، وہ پاؤں دیکھنے والے، پاؤں کے نشان پہ، تو کہتے ہیں غار ثور سے پہلے 2 نشانات 2 بندوں کے تھے، گھر سے لے کر ادھر آ کر 1 بندے کے نشان ہو گئے، دوسرے آدمی کے پاؤں کے نشانات نہ پیچھے جا رہے ہیں، نہ آگے جا رہے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں۔ تو کھوجی نے کہا میرا علم تو جواب دے گیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں دوسرا انسان کہاں گیا؟ دوسرے بندے کے پاؤں کے نشان تو نہیں ہے، مجھے جواب نہیں آتا، میں کیا کروں؟ یہاں سے تو دوسرے کے نشان نہیں، تو ایک ہی کے۔ تو کہتے ہیں ابو جہل نے اس وقت کہا تھا تیرا دماغ خراب ہے، مجھے بتا یہ کون سے نشان ہیں، دار ارقم سے نکلنے والے ہیں یا دار ابو بکر سے نکلنے والے پاؤں کے نشان ہیں؟ تو اس نے کہا یہ ابو بکر کے نشان ہے۔ کہا بس مجھے سمجھ آ گیا ہے، ابو بکر تو رسول اللہ کا دیوانہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہو، نشان پاؤں کے نہیں ہیں۔ کہا تیرا علم جواب دے گیا، ہم نے ابو بکر کی محبت کو دیکھا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غار میں بیٹھ کے ابو بکر کو دیکھا تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کس لیے؟ ڈر گیا ابو بکر؟ جی نہیں، ڈرا ہوتا تو اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا مال وقت نہ لگاتا، اسے نہیں پتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 47 سال ہے اس ہجرت کے وقت، ایک روایت میں ہے کہ نہیں 50 سال ہے۔ ابو بکر تجربے والا ہے، اسے نہیں پتا راستے کے کھٹا نہ لا دے۔ رویا کیوں ہے؟ وہ یہ وقت تھا کہ کافروں کے پاؤں نیچے نظر آ رہے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں اس نے یوں کرنا تھا دیوار سے، اس غار سے، تو ہم اسے نظر آ جاتے۔ میں رونے لگا کہ میں اس وقت اکیلا محافظ ہوں اس دھرتی پر اسباب کی دنیا میں، اللہ تو ہے حضور کی ذات کا محافظ، اگر ذات اقدس کو کچھ ہو گیا میں امت کو کیا جواب دوں گا، میں رب کو کیا جواب؟ اس پر ابو بکر پریشان ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے دلداری کیسے کی؟ فرمایا لا تحزن، ابو بکر تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر 2 آدمی ہوں اور دونوں بیٹھے ہوں، حفاظت کرنے والا ان کا اللہ ہو، تو تجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے؟ جسے قرآن کریم اپنے الفاظ میں یوں کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضور پاک ابو بکر دونوں غار میں، 2 میں سے دوسرے نے، یعنی ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ یہ معنا جمع متکلم، پرولر، نا کی ضمیر دونوں کی طرف ہے، یوں نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان ربی معی، رب کی مدد میرے ساتھ ہے، اے قوم چلو، اس میں قوم کی بات نہیں کی تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق کے لیے الگ لفظ حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا وہی قرآن بن کے اترا کہ ان اللہ معی، جی نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، فرمائے نہیں ان اللہ معنا، جیسے رب کی مدد میرے ساتھ ہے ابو بکر تیرے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ اور یہاں لفظ اذ یقول لصاحبہ، حضور پاک نے اپنے ساتھی، اپنے صحابی، اپنے دوست کو فرمایا۔ یہ لفظ لصاحبہ اس امت میں ابو بکر صدیق کا بہت بڑا منصب، عہدہ اور شان ہے، جس کو قرآن نے صحابی فرمایا۔
اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا ماننا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا قرآن ہے اور اس کا انکار کفر ہے. اس کو تو قرآن نے لصاحبہ ہی کہا. لیکن بعضوں کے دل، دماغ، ایمان جل چکے ہوتے ہیں. میں نے ایک شخص کی تحریر پڑھی، اس نے کہا لصاحبہ ہی، یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اجی کیوں؟ کہتے قرآن میں ایک دوسرے بندے کے لیے بھی صاحب ہی آیا. بھئی کہاں آیا؟ سورت نمبر 12 سورت یوسف میں ہے، یا صاحب السجن. یوسف علیہ السلام نے ایک شخص کو کہا تھا میرے جیل کے ساتھی، تو کہا وہ تو ٹھیک نہیں تھا، تو لہٰذا اس کو صاحب کہہ دیا، تو یہ کوئی ویلیو تو نہیں بنی. ابو بکر کے لیے صاحب آ گیا تو کیا ویلیو ہے؟ میں نے کہا جب بندے کا ایمان جل جائے نا، پھر اس درخت کو آپ جتنا بھی پانی دیں، جلا ہوا درخت دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. بغض اہل بیت اور بغض صحابہ وہ کینسر ہے جو ایک بار سینے میں آ جائے تو وہ ایمان کو جلا کے رکھ دیتا ہے. بھائی اندھا ہو جاتا ہے بندہ، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ادھر کا لفظ دیکھے اور ادھر کا دیکھے تو بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. بعد المشرقین ہے اس میں. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ بھی لفظ ہے پوزیسو سینٹینس، یہ بھی ہے پوزیسو سینٹینس، جسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، ایک لفظ کی دوسرے کی طرف نسبت. وہ ہے یا صاحب السجن، جیل کا ساتھی. یہ ہے اذ یقول لصاحبہ، حضور پاک کا ساتھی. فرق ہے. جیل کی دیواروں اور پیغمبر کی ذات کے رتبوں میں جتنا فرق ہے نا، اس سے بڑھ کے اس بے ایمان میں اور ابو بکر صدیق میں فرق ہے. لیکن بندہ کوئی لفظ تو دیکھے، خالی ساتھی تو نہیں ہے. اس ساتھی کی نسبت جیل کی در و دیوار کی طرف ہے، اور اس صحابی اور ساتھی کی نسبت تو حضور کی ذات اقدس کی طرف ہے. ایک ہے بندہ، ایک ہے اللہ کا بندہ. فرق ہے. بندہ ہر ہے لیکن اللہ کا بندہ رب قرآن میں کسی خاص بندوں کو کہتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ سورۃ الفرقان میں رب کریم نے اپنے خاص بندوں کی بات فرمائی ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، میرے خاص بندوں کو یہ کہتے. خالی بندہ نہیں فرمایا. جب اللہ اپنی طرف نسبت کر دے تو بدل جاتی ہے بات. دیکھیں راتیں تو کئی ہیں دنیا میں، یہ رات ہے اور وہ رات ہے اور وہ رات ہے، لیکن ایک رات شب قدر بھی تو ہے نا. تو کیا کہیں گے شب قدر ایک چیز ہے؟ کیا شب قدر کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی پھر؟ تو بھائی اس شب قدر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا کوئی جیل کا بے ایمان ہے، اسے وہ کہتے ہیں جیل کے ساتھی ہے. تو اگر اس سے ابو بکر صدیق پہ حرف پڑتے ہیں تو ابو بکر کو تو قرآن کہہ رہے تو حضور کا ساتھی ہے. تو حضور اور جیل میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان کا تو ایمان ہے کہ پیغمبر کی ذات اقدس جیسی اس کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب رب نے امتحانات لیے نا، جو امتحان لیا وہ اس میں پاس ہوئے. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کمپلیٹ کیا امتحان اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے. تو رب نے فرمایا ابراہیم کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ وہ چاہیے جو تیری پورے خزانے میں ایک ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، محمد کریم میری نسل سے رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پاک کی ذات کی تو اتنی ویلیو ہے. تو یہاں ابو بکر صدیق کی عظمت حضور پاک کی ذات اقدس کی وجہ سے. میں جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، نبوت کی ذات کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کی نسبتیں بہت بڑی ہیں. یہ ہے ہی تو نسبت، ورنہ حبشے کے رہنے والے کتنے ہیں ہم نام بھی نہیں جانتے، لیکن بلال حبشی کا نام دنیا میں گونج رہا ہے. کیوں؟ اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی. دنیا میں کئی اونٹنیاں ہیں لیکن قصوہ وہ اونٹنی ہے جو اللہ کے رسول کی تھی، اس لیے اس کا نام آج بھی حدیث کی کتابوں میں. دنیا میں کئی عورتیں ہیں، کوئی عورت رسول اللہ کی ماں ہے، کوئی عورت رسول اللہ کی بیوی ہے، کوئی عورت رسول اللہ کی ساس ہے، کوئی عورت رسول اللہ کی بیٹی ہے. اس کی نسبت تو کائنات کی عورتوں کے ساتھ کہاں مل سکتی ہے؟ کتابیں تو کئی ہیں لیکن جو کتاب حضور پر اتری ہے اس کتاب کی ویلیو کہاں ہوگی؟ تو جس کی نسبت رسول اللہ سے جڑے اس کی ویلیو تو دنیا میں کوئی
کیا امیجن کر پائے گا؟ تو ابو بکر صدیق کی نسبت اس آیت میں حضور پاک کے ساتھ جڑ رہی ہے، ورنہ مسجدیں تو کئی ہیں لیکن کوئی مسجد نبوی بھی ہے۔ اور آپ کو میں ایک جملہ کہوں، مسجد نبوی میں ہم ایک نماز پڑھیں، حدیث پاک کے مطابق کتنا اجر ہے؟ بولیے 50,000، اور بیت اللہ میں پڑھیں تو 1,00,000۔ آپ مانتے ہیں نا؟ ہم سب مانتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھوں، آپ 50,000 نمازوں کا خسارہ کرتے ہیں، آپ بیت اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد نبوی جاتے ہیں، کیوں؟ جہاں سے 1,00,000 مل رہا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور آپ 50,000 کے پیچھے چلے گئے، اور پورے 8 دن ہمارے حجاج جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں، ایک نماز بھی نہیں 40 نمازیں ہیں، 40 پر 1,00,000 ملتا تو 40 لاکھ ہوتا، 50 مل رہا ہے تو 20 لاکھ ہے، یہ آدھے کے ثواب کا نقصان کیوں کر دیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرنے جاتے ہیں، تو جب نسبت حضور سے ہو اس پہ ہم نے 50,000 نمازیں چھوڑ دی۔ میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی زبانی کہوں، کہا ایک کے بدلے ایک نماز بھی ملتی نا، سرکار کا سلام میں پھر بھی نہ چھوڑتا۔ یہ تو رب کا کرم کہ اللہ نے 50,000 نمازوں کا وعدہ کر دی۔ تو یہاں ابو بکر صدیق کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اس لیے یہ یوں نہیں بنتا۔ اور اگلا جملہ کہتا ہوں، جب حضور پاک کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، توجہ رکھنا اور مجھے دیکھیں، میں ایک بات کا آپ سے جواب لیتا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، تو جسے کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے اس کے پاؤں کی ایڑیاں بندے کے سینے پہ لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ بولیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں یہ چشمہ زمزم پہ لگی تھی، اس زمزم کے اوپر جب ایڑی لگی اور رب نے چشمہ جاری کر دیا، حضور پاک سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت عیسیٰ سے تقریباً کوئی 3,000 سال کا لگ بھگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، یہ کچھ 4,000 سال پہلے حضور پاک سے، پھر 1,400 سال اور کریں، 5,500 سال پہلے، یہ اسرائیلی روایات کے مطابق کیلکولیشن ہے، حضرت اسماعیل کا پاؤں اس پانی پہ لگا ہے۔ تو اس ایڑی کی برکت ہے کہ آب زمزم کا رنگ بو ذائقہ آج تک نہیں بدلا، ایک نبی کی ایڑی لگی ہے یا نہیں ہے؟ ہم آب زمزم کو اس دنیا کے افضل ترین پانیوں میں ایک پانی مانتے ہیں، اس سے بھی اوپر پانی ہے، آب زمزم سے بھی اوپر ایک پانی ہے۔ آپ کہیں گے کون سا؟ وہ جو میرے نبی کی انگلیوں میں جاری ہوا تھا۔ حدیث پاک میں نا کہ ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا تو فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا اپنی مشکیزیں لاؤ، کہ کچھ نہیں ہے، کہ لاؤ، لایا گیا تو وہ چند قطرے ہی بنے، وہ ایک برتن میں آپ علیہ السلام نے انگلیاں رکھی تو کہتے ہیں انگلیوں مبارک سے پھوٹ پھوٹ کے چشمے جاری ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے یہاں کہا تھا کہ وہ تو صحرا میں پیا دیتے ہیں پیاسوں کو پانی، میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے، یہ اس سے افضل پانی ہے۔ لیکن آب زمزم کا بھی تو ایک مقام ہے نا، آب زمزم کے مقام سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ زمزم کا پانی ہے، اسے حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی کا اثر، ہزاروں سال گزر گئے، نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلی، نہ ذائقہ بدلا۔ ابو بکر صدیق کے سینے پر حضور پاک کی ایڑیاں لگی ہیں، اور سینے میں دل ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کے ایمان کی ویلیو بھی ایسے ہے جو دا قیامت نہیں بدلی۔ کوئی لاکھ ابو بکر پہ بکواس کرے نا، لاکھ بھونکے، تو ہم ایک ہی جملہ کہیں گے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اپنے منہ پر گرتا ہے، کبھی بھی کچھ نہیں۔ عرفی تو مین دیش زغوغاں رکیبا، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ تو یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے کہ اس کے سینے پہ ایڑیاں مصطفیٰ لگے، رسالت مآب علیہ السلام کو اس نے اٹھایا ہے، اور ابو بکر اور حضور میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، وداؤٹ اسپیس، جیسے اٹھانے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایسے حضور پاک کے بعد امت کا بوجھ اٹھا کے خلیفہ بننے میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر کو کہ ہماری نماز یہ کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، اس کی ذمہ داری حضور پاک نے ہم سب کی موجودگی میں ابو بکر آپ کو دی تھی، اور آپ نے 17 نمازیں حضور پاک کی آخری بیماری کے ایام میں پڑھا کے ہمارے امام بنے ہیں۔
جب حضور پاک نے آپ کو ہمارے دین کا ایمان بنایا ہے، دین کا امام بنایا ہے، ہم آپ کو اپنے دنیا کا ایمان چن کے خلیفہ نامزد رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی یاری کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی یالا بنت ابی مرہ سے، حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی کی ایک بیوی ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ امید سے تھی ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی کی اس بیوی کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسن حسین کا چھوٹا بھائی دوسری اماں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت میں حضرت علی نے اس کا نام ابو بکر ابن علی رکھا تھا، اور میں محرم میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں کہ ابو بکر ابن علی حضرت علی کا وہ بیٹا ہے جو اپنے بڑے بھیا حضرت حسین کی حفاظت کرتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوا ہے، اور 72 تنوں میں ایک تن ابو بکر ابن علی بھی ہے۔ ان میں اتنی محبت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہجرت میں ابو بکر صدیق نے خود کو ایسے پیش کیا۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم راستے میں ایک خیمے پہ گزرے جو ام معبد الخزائیہ عاتقہ جس کا نام ہے اس کا خیمہ تھا۔ اس خاتون نے ہم سے کہا آپ مہمان لگتے ہو، میں آپ کی چاہ کے بھی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ کہا تو ہماری کیا خدمت کر سکتی؟ کہا میرے پاس کوئی بکری ہوتی تو میں دودھ دو کے تمہیں پلا دیتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس خاتون بڑھیا کو کہا کہ وہ ایک بکری تو تیرے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے اور تو ہمیں کہتی ہم تیری خدمت کر دی، اور وہ تو بکری ٹھہری ہے اس کا تو دودھ تم نہیں دو کہ ہمیں دے رہی، تو کیسے خدمت کی نیت اور ارادہ کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا وہ بکری تو مریل ہے، اس کو تو دودھ کا ایک قطرہ بھی اس تھنوں میں نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے آنکھوں میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور جواب لیا اور کہا ام معبد اگر یہ بکری ہمیں دے دو اسی وقت، رب دودھ دے ہماری قسمت، نہ دے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی لے لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام سے اس کے تھن پہ ہاتھ لگایا تو دودھوں سے بھر گئی۔ وہ اتنا دودھ دعا کہ خود بھی پیا، آپ علیہ السلام نے نوش فرمایا، اور ام معبد الخزائیہ کے سارے گھر کے برتن بھر کے گئے۔ جب ان کے خاوند شام کو واپس آئے نا تو اس نے کہا ہوا مبارک جاء فی بیتنا، ایک مبارک شخص تھا وہ ہم میں آیا، میرے پاس وقت کی قلت ہے ورنہ اللہ جانتا ہے شاید ہماری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جائے جو اس عورت نے رسول اللہ کے حسن کو اپنے خاوند کے ساتھ بیان کیا کہ وہ کون تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کی شکل کیسے تھی اور وہ کیسے بولتا تھا۔ جب ساری بات سنی نا اس کے خاوند نے، اس نے کہا ہاں واللہ ھذا صاحب قریش، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں مکہ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں تشریف لے گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ام معبد بعد میں مدینہ آئی ہے اور صحابیہ بنی ہے، اس کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ آپ علیہ السلام کو کبھی نام سے نہیں پکارا، رسول اللہ کا لفظ صرف کلمے میں پڑھا، ورنہ کہتی تھی مبارکن، وہ بابرکت جو ہمارے گھر میں آیا۔ یہ بھی اس ہجرت کے راستے کی واقعات ہے۔ اس ہجرت کے راستے میں بہت چیزیں ہیں، بہت۔ آپ کبھی ہجرت کو تفصیل سے پڑھیں نا تو پھر بندے کو سمجھ آئے کہ ہجرت سے کیا کیا چیز ثابت ہوتی۔ اس ہجرت سے ایک بات یہ بھی مزید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات عالیہ اپنے پیاروں پر آزمائش لاتے ہیں۔ آزمائش آنے میں خود کو اللہ کا برا نہ سمجھو، بلکہ آزمائش پر مضبوط رہو۔ آزمائش رسول اللہ پر بھی آئی۔ حدیث پاک میں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پہ ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جتنے درجے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں پھر اتنے ان پر آزمائشیں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ آزمائش ہے۔ اور دوسری بات، امت کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ میرا نبی جس جگہ موجود ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے، ہر جگہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی لیے حضور پاک پہلے مکہ میں تھے پھر مدینہ تشریف لائے، تو مکی صورت علیحدہ ہے اور مدنی صورت علیحدہ۔ اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ ہے، رسول اللہ جہاں گئے ہیں وہاں کی صورت بنتی چلی گئی، تو مقام اور مرتبہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا بتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، اور قیامت میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ میں ساتھ عطا فرمائے۔ مغرب اور جنوب کی طرف پاؤں کر کے سونا کیسا ہے؟ مغرب کی طرف تو پاؤں نہ کریں،
جنوب کی طرف پاؤں کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ جنوب اور شمال کی وجہ ایک خاص ہے جس کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قبلہ ہمارا یہ ہے، پہلے اس طرف ہوتا تھا، تو جب اس طرف ہوتا تھا تو ہم پھر کیوں؟ تو جس کو اللہ نے قبلہ تبدیل کر کے دے دیا ہے ہمیں، اب ہمارے لیے وہ قبلہ نہیں ہے، تو آپ شمالاً جنوباً کوئی پاؤں کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ دوران سفر میں نماز سفر پڑی تھی، 1 یا 2 دن 15 دن تک ٹھہرنا تھا، کیا کر سکتے ہیں؟ سفر کا یہ جو نماز ہے نا، آپ کسی جگہ ٹریول کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کم از کم 48 میل، جس کو ہم کہتے ہیں 78 کلومیٹر، ساری 40 میل، یہ 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ میل پرانے پکے میل اور ہوتے تھے، جیسے سیر اور کلو اور لیٹر میں فرق ہے نا، ایسے میل اور کلومیٹر میں بھی فرق ہے، تو 78 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اتنا سفر ہو یا اس سے زیادہ کا سفر ہو اور ہو 15 دن کے اندر اندر کا، تو آپ فرض نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، اگر اپنی جماعت کریں یا اپنی پڑھیں۔ وہاں کا امام پڑھا رہا ہو پھر آپ نے پوری پڑھنی ہے، بس یہی مسئلہ ہے آپ کے لیے، بس سفر اتنا ہونا چاہیے، آپ کے لیے یہ ترتیب ہے۔ باقی جب تک گاڑی چل رہی ہے آپ کے اوپر سنت معاف ہے، آپ سنت نہ پڑھیں، لیکن اگر کسی جگہ چلے گئے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سنت نہ چھوڑیں تو بہتر ہے، لیکن اگر چھوڑ لی جائے تو گنجائش موجود ہے، کیونکہ فرض کم ہو گئے، بس 2 رکعت فرض ہو گئے، وہ بھی 4 رکعت 2 ہو گئے، جو 2 ہیں وہ 2 ہی رہیں گے جیسے صبح کی، جو 3 ہیں مغرب کے وہ 3 ہی رہیں گے، وہ 1.5 نہیں بن جائیں گے، میں 1.5 رکعت پڑھ لیں، ادھی سلام پھیرو، یوں نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سفر میں نماز آپ کی قضا ہو گئی بھولے سے، آپ نے گھر میں آ کے لوٹانی ہے تو 2 رکعت لوٹانی ہے، چاہے آپ گھر میں قضا لوٹا رہے ہو، ہے تو سفر بھی، اور سفر میں آپ کو یاد آئی کہ میری گھر کی کوئی نماز قضا تھی وہ لوٹاؤں تو 4 لوٹائیں گے۔ یہاں یہ نہیں ہے ادھر پیکج مل گیا وہ نمازیں بھی 2 ہو جائیں گی، وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی۔ دوران سفر نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازے کے بعد ہم نے دعا مانگی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، لیکن وہ جو حضور نے مانگی ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہے، سنت کی ترتیب یہ ہے کہ حضور جنازہ پڑھتے اور پھر قبرستان تشریف لے جاتے، اس کی تدفین ہو جاتی، تلاوت ہو جاتی، اس کے بعد دعا ہوتی، یہ مسنون دعا ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں ہے۔ جب حضور پاک کی عادت مبارکہ ہوتی تو یہاں لفظ بھی ہوتے نا، ہم سوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ ہمیں دعائیں کیوں آتی ہیں؟ حضور نے ہمیں اس موقع پہ پڑھ کے سنائی ہیں، بتائی ہیں۔ ایسے مسجد آنے جانے کی دعا ہے، بازار آنے جانے کی ہے، گھر پہ ہے، سفر پہ ہے، کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں یاد کیوں ہیں؟ کہ حضور پاک نے ہمیں الفاظ بتائے ہیں۔ نماز جنازہ کے سلام کے بعد کوئی لفظ حضور پاک سے ثابت نہیں ہے، جو الفاظ ثابت ہیں وہ قبر مبارک پہ ہیں، قبر پہ تشریف لے۔ اور حدیث پاک میں کہ جو آدمی جنازہ پڑھے اور تدفین میں بھی جائے، ایسے آدمی کو 2 قرات کا ثواب ملتے ہیں، اور 1 قرات جبل احد جتنا ہے۔ ہمارے ہاں بے وفائی شروع ہو گئی آج کل، آدھا کام کرتے ہیں اور تدفین سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ، جتنی محبت ہو اتنا تعلق ہی ہے نا۔ تو ایک بندے کا آپ جنازہ پڑھ کے بھاگے، رخصت عام، رخصت، پتہ نہیں رخصت عام کا کیا لفظ ہے، اس کی کوئی شریعت میں حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے کہ آپ ویسے کہتے ہیں میں رخصت عام، چلو آپ کی اپنی مرضی اجازت دے دیں، آپ اس کو پارٹ آف شریعہ نہ سمجھیں کہ شریعت کا حصہ ہے۔ بھائی جو آنا چاہتا ہے، جس کے پاس وقت ہے، وہ قبر پہ آ جائے نا، مناسب ہے۔ ہمارے ہاں وہیں سے ان کو رخصت کر دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وفا کا تعلق مکمل ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، بیٹا اگر غیر ملک جائے اور باپ کو پتہ ہو میرا بیٹا جا رہا ہے، تو گھر سے دعا نہیں دیتا بیٹا چلا جا، وہ ساتھ گاڑی میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، اور شیشوں تک، وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک صرف وہ جا سکتا ہے جس کے پاس بورڈنگ کارڈ ہے، دوسرا نہیں جا سکتا۔ تو جب بیٹا آگے جائے گا، باپ کہے گا اب ہاتھ اٹھاؤ، اب بیٹا میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، جاؤ۔ یہ باوفا تعلق ہے۔ ہمارا دوست فوت ہوا ہے، ہم جنازے کا سلام پھیر کے گھر سے واپس آ گئے، ہاں کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، لیکن وفا والا تعلق ہے، آخر تک بندہ جائے۔ تو حضور پاک باوفا دعا مانگا کرتے تھے، وہیں تک جا کر مانگتے تھے، تو ہمیں وہی مانگنی چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔